الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے پہلی آیات مبارکہ کے اندر یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے حلال قرار دیا ہے ان چیزوں کو تم حرام نہ ٹھہراؤ۔ کسی چیز کو اپنے اوپر حرام ٹھہرانے کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ ایک چیز اللہ نے ہمارے لیے حلال قرار دی ہے اور ہم عقیدے کے اعتبار سے اس کو حرام قرار دیں، یہ درجہ جو ہے انسان کو کفر میں لے جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ بکری حلال ہے، اور ایک آدمی اپنا عقیدہ اور نظریہ یہ بنا لیتا ہے کہ بکری حرام ہے، تو وہ انسان دائرۂ اسلام سے نکل جائے گا، بشرطے کہ جو شرائط آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں ان کی رعایت کی گئی ہو۔ مثلا ایک آدمی بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کر ذبح کرتا ہے، وہ بکری حلال ہے۔ اگر کوئی آدمی غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے، وہ بکری حرام ہے، تو اس کو حرام کہنا جائز ہے۔ لیکن عقیدہ بنا لینا، حلال چیز کو حرام ٹھہرا لینا عقیدے کے اعتبار سے، اور وہ چیز قرآن و سنت سے شرعی دلیل سے اس کا حلال ہونا ثابت ہو، یہ درجہ جو ہے یہ انسان کو ایمان سے نکال دیتا ہے۔ کسی چیز حلال چیز کو حرام ٹھہرانے کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ ایک حلال چیز اللہ رب العزت نے قرار دی ہے، کوئی آدمی قسم اٹھا کر اس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے۔ فرمایا یہ جو قسم اٹھا کے اس حلال چیز کو حرام کر دینا ہے، اس قسم کو توڑنا پڑے گا اور کفارہ دینا پڑے گا، کیونکہ جو چیز اللہ نے حلال قرار دی ہے اس کو آپ قسم کے ذریعے بھی اپنے اوپر حرام نہیں قرار دے سکتے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں والد کے ساتھ نہیں بولوں گا، اب اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ والد کے ساتھ بولنا ضروری ہے۔ یا کوئی آدمی قسم اٹھا لے کہ میں بکری کا گوشت نہیں کھاؤں گا، اب بکری کا گوشت حلال ہے لیکن قسم کے ذریعے اس نے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ علماء فرماتے ہیں اس قسم کو توڑنا پڑے گا اور کفارہ دینا پڑے گا، لیکن وہ انسان اسلام میں رہے گا، اسلام سے نہیں نکلے گا۔ تیسرا درجہ جو ہے اپنے اوپر حلال چیز کو حرام ٹھہرانے کا یہ ہے کہ کسی شرعی مصلحت کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے ایک انسان حلال چیز کو حرام ٹھہرا لیتا ہے۔ حرام کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ اس طرح کرتا ہے جیسا کہ حرام چیز کے ساتھ کیا جاتا ہے، عقیدے کے اعتبار سے بھی اس کو حلال سمجھتا ہے، قسم اٹھا کر بھی اس کو اپنے اوپر حرام نہیں قرار دیا، لیکن مجبوری کی وجہ سے، مصلحت کی وجہ سے اس کو استعمال نہیں کرتا۔ علماء فرماتے ہیں شرعی طور پر اس کی گنجائش ہے۔ پھر اس کی مثال علماء نے یہ دی ہے جیسے کہ ایک آدمی غیر شادی شدہ ہو اور انڈے وغیرہ یا گوشت وغیرہ وہ استعمال کرتا ہے، طاقت والی چیزیں ہیں، اب وہ انسان کو اندیشہ ہے کہ اگر میں نے ان چیزوں کو استعمال کیا تو مجھے جو ہے خواہشات کا اضافہ ہو جائے گا، میرے لیے بچانا مشکل ہو جائے گا، پھر وہ انڈے یا گھی وغیرہ کو استعمال نہیں کرتا، عقیدے کے اعتبار سے اس کو حلال سمجھتا ہے، قسم کے اعتبار سے اپنے اوپر حرام اس کو نہیں قرار دیا، مجبوری کی وجہ سے ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتا۔ شریعت کہتی ہے اس کی گنجائش ہے، کیونکہ یہ مصلحت کے اعتبار سے ان چیزوں کو حرام
سمجھ رہا ہے صرف مصلحت کی وجہ سے، یعنی ان کو استعمال کرنے سے اپنے آپ کو کیا ہے بھئی روکا ہوا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ ٹھہرا دو۔ کیوں فرمایا؟ کیونکہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف کس کو ہے بھئی؟ اللہ کو ہے۔ اگر کوئی انسان یا کسی ولی کی طرف منسوب کر کے یا کسی، جیسا کہ محرم کا مہینہ گزر رہا ہے، جیسا کہ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ ائمہ کو حلال اور حرام کرنے کا اختیار ہے، امام جو ہے وہ حلال بھی کر سکتے ہیں، چیز کو حرام بھی کر سکتے ہیں، فرمایا یہ ساری چیزیں انسان کو شرک میں داخل کر دیتی ہیں۔ حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف کس کو ہے بھئی؟ اللہ کو ہے۔ اسی چیز کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات، فرمایا نہ حرام ٹھہراؤ طیبات ما احل اللہ لکم، ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی۔ جو اللہ نے تمہارے لیے چیزوں کو حلال قرار دیا ان کو تم حرام نہ ٹھہراؤ۔ فرمایا ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتے۔ آگے ارشاد فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور کھایا کرو اس چیز میں سے جو اللہ نے تمہارے لیے رزق لکھ دیا ہے حلال طریقے پر، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی انتم بہ مؤمنون، جس پر تم ایمان لے کر آتے ہو۔ اس آیت کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ انسان کے دل میں، مسلمان کے دل میں صرف ڈر اللہ کا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ پر ہم کیا لے کر آئے ہیں بھائی؟ ایمان لے کر آئے ہیں۔ اگلی آیات مبارکہ کے اندر اللہ نے قسم کا ذکر فرمایا ہے۔ انسانی زندگی کے اندر انسان قسم اٹھا لیتا ہے، آپس میں مل جل کے رہنا ہے، بعض حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ انسان قسم اٹھا لیتا ہے، جیسا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قسم اٹھائی ہے۔ قرآن مجید کے آگے آیات مبارکہ کے اندر آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی، پھر اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کو توڑا اور کفارہ ادا فرمایا، تو قسم اٹھا لیتا ہے۔ قسم کے بارے میں پہلا مسئلہ تو آپ یہ سمجھیں کہ قسم جو ہے یہ اللہ کے نام کی یا اللہ کی صفت کی اٹھانی چاہیے۔ غیر اللہ کی قسم اٹھانا یہ شرک ہے۔ ہمارے ہاں یہ بہت بری چیز پائی جاتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ فلاں کے دودھ کی قسم ہے، فلاں کی قسم ہے، کسی چیز کی طرف منسوب کر کے کہہ دیتے ہیں فلاں کی قسم ہے، اس کو شرک قرار دیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیر اللہ کی قسم اٹھانا یہ ایسے ہے جیسا کہ شرک ہے۔ قسم جو ہے وہ صرف اللہ کے نام کی یا اللہ رب العزت کے صفات کی قسم اٹھائی جائے گی تو قسم ہوگی، وگرنہ قسم نہیں ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم ماں کے دودھ کی قسم اٹھاتے ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ رواج بھی موجود ہے، انسان کہہ دیتا ہے تیری ماں کی قسم ہے، تیرے باپ کی قسم ہے، تیرے فلاں استاد کی قسم ہے۔ یہ ساری چیزیں شرکیہ باتیں ہیں، ہمیں ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک قرار دیا ہے۔ بہرحال قسم جو ہے یہ کس کے نام کی ہو بھائی؟ اللہ کے نام کی یا اللہ کی صفات کی؟ کیا مطلب کوئی آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ اللہ کی قسم، یا رحمان اللہ کی صفت ہے رحمان کی قسم، رحیم اللہ کی صفت ہے رحیم کی قسم، یا انسان قرآن مجید کی قسم اٹھا دیتا ہے تو پھر بھی قسم واقع ہو جائے گی، کیونکہ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی صفت ہے۔ قرآن مجید کی قسم اٹھانے سے بھی فقہا نے لکھا ہے قسم واقع ہو جائے گی۔ غیر اللہ کی قسم اٹھانا اس بات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پھر قسم کی 3 قسمیں ہیں، پہلے مسئلہ سمجھ لیں پھر ترجمہ دیکھیں گے، بات سمجھ آ جائے گی۔ قسم کی پہلی قسم ہے یمین لغو، یمین قسم کو کہتے ہیں، لغو کا معنی ہے بیہودہ بات۔ قسم کی دوسری قسم ہے یمین غموس، غموس کا معنی ہے غوطہ دینے والی، یمین کا معنی کیا ہے بھائی؟ قسم۔ اور تیسرے نمبر پہ جو قسم ہے وہ یمین منعقدہ، یمین منعقدہ۔ اب یمین لغو جو ہے وہ کس کو کہا جاتا ہے؟ علماء نے اس کی 2 قسم کی تعریفیں کی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ آدمی جو ہے جس کو قسم اٹھانے کی عادت ہو، بغیر ارادے کے زبان سے قسم اٹھا لینا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یمین لغو۔ بات سمجھیں گے، ارادہ نہیں ہے قسم اٹھانے کا، بات چیت کر رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، لڑ رہا ہے، زبان سے قسم کے لفظ نکل گئے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یمین لغو۔ دوسری تعریف علماء نے یہ کی ہے کہ ایک آدمی نے اپنی سمجھ کے مطابق قسم صحیح اٹھائی، لیکن کیا ہے اصل کے اعتبار سے واقعہ اور تھا۔ اس کو ہم مثال کے ذریعے سمجھیں کہ آپ بازار میں نکلیں اور آپ کی نظر پڑی ایک آدمی پر، جب آپ کی نظر ایک آدمی پر پڑی تو آپ نے اپنے ذہن کے مطابق سوچا یہ فیض اللہ ہے، فیض اللہ تھا نہیں، لیکن ذہن میں آپ کی نظر نے یہ کام کیا کہ یہ کون ہے بھائی؟ فیض اللہ۔ مثال دے رہا ہوں،
آپ نے کیا ہے مسجد میں آ کر کسی کے سامنے قسم اٹھا دی کہ میں نے فیض اللہ کو بازار میں دیکھا تھا، حالانکہ وہ فیض اللہ نہیں تھا، آپ نے اپنی سمجھ کے مطابق قسم ٹھیک اٹھائی، لیکن آپ اس کے اندر خطا واقع ہو گئی، تو اس قسم کو کیا کہا جاتا ہے؟ یمین لغو۔ بات سمجھ آ گئی؟ یمین لغو کی دونوں تعریفیں سمجھ آ گئی، انجانی میں قسم اٹھا دینا، یا پھر کیا ہے انسان کی سبقت لسانی بغیر ارادے کے قسم اٹھا دینا۔ فرمایا اس کو یمین لغو کہا جاتا ہے۔ یمین لغو پر نہ دنیا میں پکڑ ہے اور نہ آخرت میں سزا ہے، جس کا ذکر ابھی قرآن مجید کے اندر آئے گا۔ دوسری جو قسم کی قسم ہے اس کو کہتے ہیں یمین غموس۔ یمین غموس کا مطلب ہے کہ انسان کو ڈبو دینے والی، غموس کا معنی ہے غوطہ لگانا، کہ وہ انسان قسم اٹھانے کے بعد ایسا ہے جیسا کہ انسان جہنم میں غوطہ لگا رہا ہے، اور قیامت والے دن اللہ اس کو جہنم میں ڈالیں گے، معاف کر دے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ یمین غموس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی غلطی آپ سے ہو گئی اور آپ نے جان بوجھ کر قسم اٹھا دی، جان بوجھ کر قسم اٹھا دی، کوئی کام آپ نے کر لیا، پھر آپ کو پتہ بھی ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، پھر دوسرے کے سامنے قسم اٹھا کر کہہ دیتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، یا پھر کوئی کام جو نہیں کیا اس کو قسم اٹھا کے کہہ دیتا ہے میں نے یہ کام کر لیا جان بوجھ کر، اس قسم کو کیا کہا جاتا ہے؟ یمین غموس۔ یمین غموس جو ہے فرمایا اس کی سزا آخرت میں ہے، دنیا میں صرف توبہ استغفار ہے، اللہ سے معافی مانگے، وہ اس کا اختیار ہے معاف کر دے، وگرنہ اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم کے اندر اللہ اس کو اس کی سزا کی وجہ سے بھیجیں گے۔ اس یمین کو کیا کہا جاتا ہے؟ یمین غموس۔ تیسرے نمبر پہ آگے یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے وقت میں کسی کام کے کرنے کی یا نہ کرنے کی قسم اٹھا لینا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں کل کو یہ کام کروں گا، پھر وہ نہیں کرتا، یا ایک آدمی قسم اٹھا لیتا ہے کہ یہ کام میں نہیں کروں گا، پھر وہ کر لیتا ہے۔ آنے والے وقت کے لیے جو قسم اٹھائی جاتی ہے اس قسم کو کیا کہا جاتا ہے؟ یمین منعقدہ۔ فرمایا اس کی سزا آخرت میں بھی ہے، دنیا میں بھی ہے، دنیا میں اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور آخرت کے اندر اللہ چاہیں تو معاف کر دیں، وگرنہ اللہ اس کو کہہ دیں گے بھئی سزا دیں گے۔ اس قسم کو کیا کہا جاتا ہے؟ یمین منعقدہ۔ اللہ رب العزت نے اسی بات کو ذکر فرمایا ہے، لا یؤاخذکم اللہ، نہیں پکڑ کرے گا اللہ تعالیٰ تم سے، باللغو فی ایمانکم، تمہاری لغو قسموں کے بارے میں، تمہاری جو لغو قسمیں ہیں اس پر اللہ کی پکڑ نہیں ہے۔ لغو قسموں کی سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ آگے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن اللہ پکڑے گا تمہیں تمہاری قسموں کو پکا کرنے کی وجہ سے، جو بات تم نے پکا کر لی ہے اس قسم کی وجہ سے اللہ تمہیں کیا کریں گے بھائی؟ پکڑیں گے۔ اس قسم سے کون سی مراد ہے بھائی؟ یمین منعقدہ، کہ آپ نے قسم اٹھا کے آئندہ کسی کام کرنے کا ارادہ کر لیا یا نہ کرنے کا، یہ الگ مسئلہ ہے، کہ اگر آپ نے حلال چیز کو حرام پر قسم اٹھا لی تو قسم توڑنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں اپنے والد سے نہیں بولوں گا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب شریعت کہتی ہے قسم توڑ دے، سمجھ آ رہی؟ قسم کا دے دے کفارہ، اور والد سے بولنا کیا ہے بھائی؟ ضروری ہے، یہ الگ بات ہے۔ بہرحال بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو کہ یمین منعقدہ پر اللہ رب العزت تمہارا کیا کریں گے بھائی؟ مواخذہ کریں گے، دنیا میں بھی کفارہ ہے اور آخرت میں بھی کیا ہے بھائی؟ سزا ہے۔ دنیا میں کفارہ کون سا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، پھر کفارہ اس قسم کا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ کھانا کھلانا درمیانہ کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، تم اپنے گھر والوں کو کیا کرتے ہو بھائی؟ کھلاتے۔ دیکھیں بھائی بات سمجھے، یمین منعقدہ، آپ نے قسم اٹھا لی کہ کل کو یہ کام نہیں کروں گا، پھر وہ آپ نے کر لیا، قسم ٹوٹ گئی۔ پہلی بات تو یہ سمجھے قسم پہلے توڑیں گے، کفارہ بعد میں دیں گے۔ بعض لوگوں کی عادت یہ ہے کہ کفارہ پہلے دے دیتے ہیں پھر قسم توڑتے ہیں، یہ کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ قسم توڑنے کے بعد پھر آپ کے ذمے کیا آ گیا بھائی؟ کفارہ۔ ایک بات تو آپ حضرات یہ سمجھ لیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ یہ سمجھیں کہ کفارہ جو ہے اس کے کتنے درجے ہیں؟ 3۔ نمبر 1، 10 مسکینوں کو آپ نے کھانا کھلانا ہے۔ 10 مسکینوں کو کیا کھلانا ہے؟ کھانا۔ مسکین کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کی تعریف بھی ہم نے سمجھنی ہے۔ مسکین ہر وہ انسان ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پیسے بھی نہیں ہیں، گھر میں فالتو سامان بھی نہیں ہے، سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، وہ مسکین ہے۔
اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج کے حساب سے تقریباً 80,000 یا 82,000 بنتی ہے۔ اگر گھر میں اتنا سامان موجود ہے جو مہمانوں کے لیے نکالا جاتا ہے، سارا سال ایسے ہی پڑا رہتا ہے، اگر اس کی قیمت جو ہے 80,000 کے برابر ہے، وہ مسکین نہیں ہے، اس کو کفارہ آپ حضرات نہیں دے سکتے۔ بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ تو کفارہ کس کو دینا ہے بھائی؟ مسکین کو دینا ہے۔ مسکین کی تعریف آپ کو سمجھ آ گئی؟ فرمایا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے درمیانے درجے کا۔ جو عام طور پہ آدمی گھر میں، مثلا عام طور پہ ہم گھر کے اندر سبزی استعمال کرتے ہیں تو سبزی ہی کھلانی پڑے گی نہ۔ بالکل یہ ہے کہ کفارے کے اندر انسان چار اور چٹنی دے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ گوشت پکا کر مسکینوں کو کھلا دے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ درمیانے درجے کا کھانا آپ نے 10 مسکینوں کو کھلانا ہے۔ درمیانے درجے کا مطلب سبزی ہے یا گھر کے اندر جو آپ دال بناتے ہو، ہر انسان کی اپنی حیثیت ہے، اس حیثیت کے مطابق وہ کیا کرے گا بھائی؟ کھانا کھلا دے گا۔ ایک بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ جو کفارہ دینا ہے نا، یہ آپ سید کو نہیں دے سکتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سید کے اوپر زکوٰۃ لگتی نہیں ہے۔ آج کل الٹا زمانہ چل گیا، لوگ اپنے آپ کو شاہ بھی کہتے ہیں اور مانگتے بھی ہیں، حالانکہ سید کے اوپر زکوٰۃ، فطرانہ یہ چیزیں لگتی نہیں ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرما دیا۔ تو پہلا کفارہ کیا ہے بھائی؟ 10 مسکینوں کو کیا کرنا ہے بھائی؟ کھانا کھلانا ہے۔ اگر کھانا کھلانے کی طاقت نہیں ہے تو 10 مسکینوں کو 10 کپڑے دینے ہیں، 10 جوڑے۔ جوڑے کیسے دینے ہیں؟ ٹوپی ہو، قمیض ہو اور شلوار ہو، بس کافی ہے۔ 10 یہ اس کا کیا ہے بھائی؟ کفارہ 10 یا تو آپ کھانا کھلا دیں، کھانا نہیں کھلا سکتے تو 10 جوڑے کیا ہے؟ مسکینوں کو دے دیں۔ اگر 10 مسکینوں کو آپ حضرات جوڑے بھی نہیں دے سکتے تو پھر آپ ایک غلام آزاد کر دیں، ایک غلام ہے۔ یہ تیسری بات ہے، اگر غلام بھی، یعنی آپ کے اندر مالی طاقت نہیں ہے، اور کیونکہ غلام آزاد کرنے پہ بھی پیسے لگیں گے اور کھانا کھلانے پہ بھی کیا لگیں گے؟ پیسے لگیں گے، اور کیا ہے؟ کپڑے دلوانے پر بھی کیا لگیں گے؟ پیسے لگیں گے۔ کوئی غریب آدمی ہے، بھوکا آدمی ہے، قسم اٹھا لی پھر توڑ دی، تو چوتھی بات جو شریعت نے بتائی ہے وہ 3 دن کے روزے رکھے گا، لگاتار رکھے گا، ناغا نہیں ہوگا، لگاتار رکھے گا، ناغا نہیں ہوگا۔ یہ چوتھی بات ہے کفارہ ادا کرنے کی۔ مسئلہ سمجھ آ گیا آپ حضرات کو؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں او کسوتہم، یا 10 مسکینوں کا لباس، یا کھانا کھلائے گا یا 10 مسکینوں کو کیا کرے گا بھائی؟ لباس پہنائے گا۔ او تحریر رقبہ، یا غلام کو آزاد کرنا ہے۔ فمن لم یجد فصیام، جو شخص نہیں پا سکتا یہ چیزیں، فصیام ثلاثۃ ایام، تو 3 دن روزے رکھے۔ کیا رکھے بھائی؟ 3 دن روزے، اور رکھے بھی کیسے بھائی؟ لگاتار۔ یہ نہیں بھی ایک آج رکھ لیا اور ایک اگلے مہینے اور ایک اگلے مہینے، ایسے نہیں، لگاتار رکھے گا، روزوں کے درمیان فاصلہ نہیں ہوگا۔ کب یہ قسم کا کفارہ ہے؟ قسم کو توڑنے کے بعد، قسم کو توڑنے کے بعد۔ آگے ارشاد فرمایا ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جس وقت تم قسمیں اٹھاؤ۔ واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ نہیں ہے کہ قسمیں کھا لو اور کل کو توڑ دو، پھر کھا لی، پھر توڑ دی، کفارہ دے دیا، نہیں، غلط بات ہے۔ کوشش کرو قسم کی حفاظت کرنے کی، کوشش کرو قسم کی حفاظت کرنے کی۔ لیکن اگر قسم آپ نے اٹھا لی اور مجبوری ہے آپ کی، تو پھر فرمایا اس کو کیا دے دو؟ کفارہ دے دو۔ عادت نہ بناؤ قسمیں اٹھانے کی، کیونکہ اس میں اللہ کے نام کی بے ادبی ہے، اللہ کے نام کی۔ آپ دوسرے کو جو قسم اٹھا کے مطمئن کر رہے ہیں، اللہ کے نام پر مطمئن کر رہے ہیں، اور آپ جب قسم بار بار اٹھاؤ گے اور توڑو گے تو اللہ کی عظمت اور شان کے خلاف ہے، اللہ کے نام کی بے ادبی ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کوشش کرو کیا ہے بھائی؟ اپنی قسموں کی حفاظت کرنے کی۔ ارشاد فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، ایسے ہی واضح کرتا ہے اللہ تمہارے سامنے اپنی نشانیاں۔ کتنی پیاری نشانیاں اور احکامات اللہ نے تمہارے سامنے کھول کر بیان کر دیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ آج کل تو حالت یہ ہے کہ ہم شکر نہیں کرتے، لوگ کہتے ہیں یہ مسئلہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا اسی لیے میں نے عمل نہیں کیا۔ فرمایا یہ باتیں سمجھنے کے بعد اللہ کا شکر ہم سب کو ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا کفارہ کیا ہے، قسمیں اٹھانی کیسی ہیں، اللہ نے ہماری سامنے نشانیاں ظاہر کی ہیں، تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ کل کو انشاءاللہ شراب کا ذکر کریں گے۔